الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوه ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن واشهد. وشك له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اپنے پیارے کلام میں، سچ کے اعلان میں، حق کے بیان میں، دلوں کے نور میں، جینے کے شعور میں اور عرش سے نازل ہونے والے پیارے پیارے اس نور میں ایسا پیارا سبق سکھایا کہ دنیا میں اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں. اور راسخ العقیدہ مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے
الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے جو پروردگار ہے تمام عالمین کا. اب اللہ تعالی کے ماں سوا کوئی رب العالمین نہیں، کوئی داتا دستگیر نہیں، کوئی پالنہار پروردگار غوث اعظم نہیں. اللہ تعالی کے ماں سوا کوئی ہمارا رب نہیں. اللہ رب العالمین ہے تمام جہانوں کے لیے. تو اللہ تعالی نے عقیدہ ختم نبوت ہمیں سمجھایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جس طرح اللہ تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رب العالمین ہے، اسی طرح اللہ نے جو خاتم النبیین محمد کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین بھیجے، وہ رسول ایسا پیارا رسول ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہے. آپ دیکھیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. قرآن ہدی للعالمین ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن کو وما هو إلا ذكر للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آپ رحمت للعالمین ہیں. جس طرح اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے محبوب رحمت للعالمین ہیں، اور قرآن وما هو إلا ذكر للعالمین. قرآن تمام جہانوں کے لیے ذکر للعالمین ہے. اور پھر اللہ تعالی نے مکے کے بارے میں، مکہ مکرمہ کے بارے میں ہمیں کیا سمجھایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ارشاد گرامی میں اس طرح ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. اللہ تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیج کر رسالت اور نبوت کو منقطع کر دیا ہے. دنیا والوں کو سمجھایا ہے کہ اور دنیا میں جینے والوں، زندگی بسر کرنے والوں، محمد کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین آخری نبی بن کر آئے ہیں. نہ آپ کے بعد یہ رسالت کا سلسلہ چلے گا، نہ نبوت کا سلسلہ چلے گا. رسالت منقطع ہو چکی ہے. اللہ تعالی نے آپ کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا ہے. یا ابا ذر اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء میں سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور سب سے آخر آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے محمد کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کو بھیجا. اہل ایمان کا، مسلمانوں کا اجماعی طور پر عقیدہ کیا ہے؟ من اعتقد وحیا بعد محمد کفر باجماع المسلمین. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کی ختم نبوت کے بعد
پھر بھی وہی کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے، فتاوی ابن حجر میں یہ بات موجود ہے کہ لوگوں کفر باجماع المسلمین، وہ آدمی کافر ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آپ کے بعد نہ نبوت آ سکتی ہے، نہ رسالت آ سکتی ہے، نہ وحی آ سکتی ہے۔ اب رسالت میں، شان رسالت میں، شان رحمت للعالمین میں، اور آپ کی مسئلہ ختم نبوت میں سب سے زیادہ جنہوں نے چور دروازے کھولے ہیں، انہوں نے راستے دیے ہیں، وہ لوگ ہیں جو آپ کی شریعت کو کامل، اکمل اور مکمل نہیں مانتے، جو کہتے ہیں رسول تو آیا ہے لیکن ابھی بھینس حلال نہیں کی، رسول تو آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ابھی میراث کے ترکہ اور جائیداد کے مسائل پورے نہیں بتائے، رسول تو آئے ہیں لیکن نماز کے اور فقہ کے پورے مسائل نہیں بتائے۔ یہ آپ کی ذات پر وہ بہتان ہے جو اللہ تعالی نے جس کا جواب دے دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مالک نے اعلان فرمایا کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، اليوم اکملت لکم دینکم، میدان عرفات کے آپ اپنے آخری حج کے خطبے میں اللہ اکبر لوگوں کو اعلان سنا رہے ہیں، اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں۔ اعلان آیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن اللہ تعالی نے دین کو مکمل فرما لیا ہے، دین سے مراد قرآن و حدیث ہے، اور اتممت علیکم نعمتی، اس سے مراد ختم نبوت ہے، اللہ نے ختم نبوت کو تمام کر دیا ہے۔ قرآن کو دیکھو، آپ کی شان اور مسئلہ ختم نبوت قرآن کریم سے بیان کیا جائے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پنجویں میں ایک سپارے یعنی قسم خدا دی جو اے مومن تھی نصارے، جدو تک حاکم منن تینوں جھگڑیاں وچ نبیاں، پھر تو حکم کرے سو منل دل کی صاف صفیہ۔ اللہ کریم نے حبیب کریم کو رحمت للعالمین کو دنیا میں اس طرح شان بخشی کہ آپ کو اللہ نے حاکم بنا دیا، پھر آپ کے تمام امتیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا وکیل بنا دیا۔ آپ ایسے منصف، ایسے حاکم، ایسے جج ہیں کہ دنیا میں لوگوں ہماری محبت اور پیار کا معیار دیکھو اور حبیب کریم کی شان دیکھو کہ آپ اس دنیا میں آئے گے تو اللہ تعالی نے آپ کو ایسا فیصل، ایسا جج، ایسا اللہ تعالی نے حاکم بنایا کہ پوری امت میں صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ، محدثین، تا قیامت تک آنے والے مسلمان آپ کی امت کے جج کوئی نہیں ہو سکتا، سب وکیل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے دنیا والوں کو سمجھایا ہے کہ لوگوں دیکھو یہ کون رسول ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ تعالی نے اپنی نعمت کو مکمل فرمایا ہے، جس طرح دین کو مکمل فرمایا ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، بعد محمد عربی دے، بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی دے کسی اور نبی تھے آمنا نہیں، اليوم اکملت لکم جبرائیل لے آمنا نہیں، بس کامل دین مکمل ہویا کسے اور نے اسما جامنا نہیں،
جنہ چھوڑ سچے سونے محمد کریم نو اتے مرزے لین کذاب نو منیا انہاں مطلق جنت جاونا نہیں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے شریعت مکمل ہے، دین مکمل ہے، نعمت مکمل ہے، اب کون ہے جو چور دروازے کھولے اور یہ کہے یہ بات مکمل نہیں، نماز مکمل نہیں، میراث مکمل نہیں، علت و حرمت کے مسائل مکمل نہیں؟ معلوم ہوتا ہے وہ بات کرے گا جو عقیدہ ختم نبوت میں لچک ڈالنا چاہتا ہے۔ مضبوط کرو عقیدے کو، یہ تو وہ پیارا محبوب ہے۔ یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد ودینکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی۔ اتنی مختصر وقت ہے کہ اگر میں شاد قرآن کریم کی آیات بجنات سناؤں تو وقت پورا ہو جائے گا، حبیب کریم کے ارشادات سناؤں تو پورا وقت ہو جائے گا۔ آپ کی شان، مقام، عزت و احترام کیا ہے؟ اعظم پیر محمد سرور تیرا بر کل جہانا، سوہنا نام تے سوہنیاں خصلتاں نبیاں وچ یگانا، نہ سنیا نہ ڈٹھیا ہرگز مثل محمد کوئی، اس سونے نبی محمد اتے ختم نبوت ہوئی۔ ما رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد۔ اللہ کریم نے جیسا محمد کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کو عظمت و شان والا بنایا ہے، ایسا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ایسی شان والا کسی اللہ اکبر کان نے سنا نہیں۔ یہ تو ایسا رسول ہے۔ سنو بھائیو، اغر علیہ للنبوت خاتم من اللہ من نوری یلوح ویشہد۔ اللہ تعالی نے آپ کو ختم نبوت میں اس طرح شان بخشی ہے کہ مہر نبوت آپ کے دو کندھوں کے درمیان اللہ نے لگا دی ہے۔ اس کے لشکار، اس کی چمکار، اس کی جگمگ جگمگ روشنی ہے، وہ اللہ اکبر مہر نبوت بتا رہی ہے۔ یہی رسول ہے جو خاتم النبیین ہے۔ اغر علیہ للنبوت خاتم من اللہ من نوری یلوح ویشہد۔ وضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن وشہد۔ اللہ کریم کو اپنے محبوب کا نام نامی اسم گرامی یوں سمجھیے، شان رسالت رحمت للعالمین کی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اپنے نام کے بعد اپنے محبوب کے نام کا مقام بنا دیا، دنیا والوں کو سکھا دیا کہ لوگوں دیکھو تو صحیح، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ اللہ کو گوارا نہیں، اللہ نے نقطہ نہیں ڈالنے دیا۔ محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ نہیں، نہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا کوئی شریک ہے خالق ہونے میں۔ محمد الرسول اللہ محمد کریم کا ختم نبوت میں کوئی شریک نہیں۔ یہ ایسا رسول ہے اللہ کو اللہ اکبر جس کے نام نامی اس میں گرامی میں نقطہ گوارا نہیں، وہ اللہ اس کا اللہ اکبر سانجی جا اس کے بعد اللہ اکبر رسول کیسے گوارا کرتا ہے۔ مالک کریم نے اپنے قرآن میں سچ کے اعلان میں بتا دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ یہ رسول ہے، کافی ہے، شافی ہے، ایسا پیشوا ہے، خیر خواہ ہے، مقتدا ہے، امام الانبیاء ہے، جس کی اللہ نے عظمت کو اس طرح اجاگر فرما دیا، عقیدہ ختم نبوت سمجھایا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دیکھیں کیا ختم نبوت ہے، قرآن اور حبیب کریم کا فرمان ہمیں عقیدہ سمجھا رہا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو لوگ اہل ایمان ہیں، نور ایمان سے سینوں کو منور کر لیا ہے، جنہوں نے جو کچھ آپ پر یعنی محمد کریم پر نازل ہوا ہے اس کے ساتھ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے کتابیں آئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وہ کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، پھر بتایا لوگوں دیکھو تو صحیح آپ سے پہلے وما انزل من قبلک، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور آپ کے بعد کیا ہے وبالآخرۃ هم یوقنون، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، نبی نہیں، پیغمبر نہیں، بلکہ آپ کے بعد کیا ہے اللہ کے حبیب کریم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ حبیب کریم کے بعد، رؤوف الرحیم کے بعد، رحمت للعالمین کے بعد رسول پیغمبر نہیں بلکہ آخرت ہے۔ پہلے سمجھایا پہلے جو کتاب آپ پر آئی اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے آئی ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ پر قرآن آیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو آپ کے بعد ہیں وہ کیا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اسی لیے آپ نے دنیا والوں کو سمجھایا کہ وہ دنیا میں جینے والوں، زندگی بسر کرنے والوں، حبیب کریم نے جو بات ہمیں سمجھائی ہے قرآن میں اس کی تائید موجود ہے۔ کس طرح قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں دیکھو قرآن کریم سے عقیدہ پوچھ لو کہ حبیب کریم رحمت للعالمین کیسے خاتم النبیین ہیں، کتنے بڑے اللہ تعالی کی طرف سے اللہ اکبر خاتم النبیین بن کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، آپ تو تمام انسانوں کے لیے کافۃ للناس بن کر آئے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن کریم سے پوچھو قرآن کیا بتا رہا ہے، جہاں آپ کی شان ہے کہ آپ کیا ہیں۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا ومبشرا ونذیرا، اپنی توحید کا گواہ بنا کر، اپنی کتابوں کا گواہ بنا کر، اپنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا گواہ بنا کر آپ کو مبعوث فرمایا گئے۔ آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، عمل کرنے والوں کو، ایمان لانے والوں کو، ختم نبوت ماننے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، اور جو نہیں مانتے وَنَذِيرًا، جو عمل نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، ان کو ڈرا دیجئے۔ پھر آپ کی شان یہ ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ اللہ کی طرف سے داعی حق بن کر آئے گئے، داعی اللہ بن کر آئے گئے۔ پھر اللہ نے آپ کی شان یہ بنائی ہے، چمکتا دھمکتا اللہ نے آپ کو سورج روشن بنا کر بھیجا گئے، ایسا سورج ہے کہ دنیا والوں کو سمجھایا
جب سورج آ جائے تو کسی اللہ پر اور روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، جب پیارے محبوب کریم کی ختم نبوت آ جائے تو پھر اور کسی اللہ پر مقتدا خیر خواہ رہنما انبیاء کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ تو ایسی شان والے گئے، ایسی عظمت والے گئے، ایسے مقام والے گئے، ایسی عزت والے گئے کہ سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ قرآن وچ ختم نبوت مصطفیٰ دی شان ہی، بعد اس جو دعویٰ کرے کذاب گے شیطان گے۔ قرآن وچ ختم نبوت، قرآن وچ ختم نبوت مصطفیٰ دی شان ہی، بعد اس جو دعویٰ کرے کذاب گے شیطان گے، کذاب گے شیطان۔ مرزے دے کردار دی قرآن وچ تردید ہے، کافر ہی اس کافر دی جو کردہ کھڑا تائید ہے، دعویٰ میں دے لا رہی دکھے تائید وچ قرآن ہی۔ منکر جرا ختم نبوت دا او بڑا شیطان ہے۔ ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما۔ یہ ایسا خاتم النبیین ہے، دنیا والوں کو قرآن بتا رہا ہے۔ ختم مہر کو کہتے ہیں، جب پوری ہو جاتی ہے عبارت تو آخر میں مہر لگائی جاتی ہے۔ اب مہر کے بعد کوئی دانا بینا آدمی یا کوئی سمجھدار کچھ نہیں لکھتا، کہتے ہیں اب ختم لگ چکی ہے، اب حبیب کریم بھی آئے، رحمت للعالمین بھی آئے، دو جہانوں کے سردار بھی آئے، نبیوں کے امام بھی آئے، امام اعظم بھی آئے، قائد اعظم بھی آئے، مرشد اعظم بھی آئے، رہبر کائنات بھی آئے، دنیا والوں کو سمجھا کر گئے۔ انہ لیس یبقى بعدی من النبوۃ الا رؤیا صالحہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں میرے بعد کوئی نبوت کا حصہ باقی نہیں سوائے اس کے کہ خواب رہ جائیں گے۔ اللہ، پھر آپ نے سمجھایا، دنیا والوں کو سکھایا، عقیدہ بنا لو، لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آخر الانبیاء ومسجدی آخر المساجد۔ فرمایا انبیاء میں آخری اللہ اکبر نبی ہوں، اور مسجدوں میں آخری نبی کی مسجد مسجد نبی مدینہ منورہ میں ہے۔ بتایا جا رہا ہے، یا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ او انسانوں یاد کر لو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ دنیا والوں کو سمجھایا، کہا فرمایا لوگوں قیامت کے اور میرے درمیان فاصلہ اس طرح ہے جس طرح دو انگلیوں کی مثال ہے، جس طرح ایک انگلی کے بعد دوسری انگلی کا نمبر آتا ہے، اس طرح میرے بعد نہ اللہ اکبر آخرت تو آ سکتی ہے، نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا میں اللہ کے محبوب کریم کو، رحمت دو عالم کو شان ایسی دی، مقام ایسا دیا، عزت ایسی دی، عظمت ایسی دی کہ دنیا والوں کو سمجھایا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ صاحب تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو سیدنا عمر جب تورات کے اوراق کا مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں، او پیارے عمر، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو وہ بھی میرے امتی بن کر رہیں گے، اگر تم نے مجھے چھوڑ کر اس کی اللہ اکبر تابعداری کی تو دیکھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیں اہل ایمان کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اللہ
نزول مسیح پر پروفیسر محمد اکرم ججا صاحب نے بڑی پیاری تصنیف لکھی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جبکہ وہ ہیں کون؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، صاحب کتاب بھی ہیں، انجیل بھی اللہ نے ان کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی، اور اللہ نے ان کو شان بھی بخشا، مبارک بھی بنایا۔ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اپنی نبوت رسالت سے دستبردار ہو کر محمد کریم کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہ تو ایسا پیارا رسول ہے جس کی ختم نبوت میں اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے وہ بھی آپ کا امتی بن کر آئے، اور آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اب ہم جناب کسی امتی کو آپ کی اللہ اکبر شریعت کے اور فرمان کے احکام کے ہوتے ہوئے بڑا بنائیں گے، تو وہ سنیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، عقیدہ بناؤ۔ کیا عقیدہ بنانا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ پہلے سمجھایا میرے محبوب کے قدم سے آگے قدم نہیں بڑھانا، دوسری بات سمجھائی جہاں پیارے محمد کریم موجود ہوں وہاں بلند آواز سے بات نہیں کرنی، پھر سمجھایا جا رہا ہے اگر تم نے آپ کی بات سے اپنی بات کو آگے اللہ پر بلند کرنے کی کوشش کی، انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ قانون قیامت تک کے لیے ہے کہ اس کا ایمان نہیں رہے گا، عمل مالک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ جس نے پیارے محبوب کریم کی ختم نبوت کو چھوڑ دیا، یہ کیسا رسول ہے؟ فضلت على الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافة وختم بی النبیون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب کریم فرما رہے ہیں، رؤوف الرحیم سکھا رہے ہیں، دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے، فضلت علی الانبیاء بست۔ حبیب کریم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے تمام انبیاء میں سے 6 چیزوں میں فضیلت بخشی ہے۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ اعطیت جوامع الکلم، جامع کلمات سے نوازا ہے۔ یار لوگوں کی عادت ہے جب دلیل کا مقابلہ نہ کر سکیں تو پھر کہتے کیا ہے؟ مخ معافی۔ لوگوں کا حال یہ ہے جب دلائل کا، شمائل کا، خصائل کا مقابلہ نہیں کر سکے تو پھر کہتے ہیں ذہنی توازن درست نہیں، نعوذ باللہ۔ اب حبیب کریم نے دنیا والوں کو سمجھایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول کے مد مقابل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ایک جادوگر ہے جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے ایک حکیم تک پہنچی۔ حدیث میں آتا ہے ایک ڈاکٹر حکیم اللہ اکبر جب سنتا ہے کہ ایک آدمی ہے بھی خوبصورت، ہے بھی بڑے اللہ اکبر خاندان والا، ہے بھی بڑی اللہ اکبر وضاقت جلال جمال والا، تو کہتا ہے اس کا علاج ہونا چاہیے۔ آ کر پیارے محمدی کریم کی خدمت میں حکیم چل کر آتا ہے۔ کون چل کر آیا؟ تھا بھی غیر مسلم، پھر بھی مریض جس کو سمجھتا ہے اس کے پاس چل کر آیا۔ ہمارے مسلمان ایسے ڈاکٹر مریض ان کے پاس چل کر جائیں
تو اللہ اکبر، فیس بھی دیں پھر بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، سمجھ دے۔ آیا آ کر کہنے لگا اے پیارے محمد، میں نے سنا ہے آپ کا ذہنی توازن نعوذ باللہ ٹھیک نہیں، آپ غصے میں نہیں آتے۔ جس کو اللہ نے شان بڑھا دیا ہے اس کو اللہ تعالی نے حوصلہ بھی بڑھا دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، حوصلہ اتنا بڑا ہے کہ دیکھنا جب آپ کو یہ بات کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں اس طریقے اجلس یا امی، بیٹھے چچا جان بیٹھے، سنائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، آپ نے فرمایا اس طریقے اجلس، آپ بیٹھے۔ جب وہ بیٹھا تو آپ فرمانے لگے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له۔ حکیم حیران رہے گا۔ موبائل بند کریں، الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹیوں کی آواز شیطان کی آوازوں میں سے ایک آواز ہے۔ حکیم اللہ حیران رہ گئے، کہتا کیا ہے؟ مرثانی دوبارہ سنائیں۔ آپ کسی مولوی کو کہہ کر دیکھیں کہ مولوی صاحب آپ نے خطاب کیا، ذرا دوبارہ تو سناؤ۔ وہ کہے گا، کئی باتیں بیان کرے گا، لیکن حبیب کریم کی سنت دیکھو، ایک آدمی کو خطبہ سنا رہے ہیں، دعوت کا طریقہ ہے، ضروری نہیں کہ بڑا بڑا اجتماع ہو۔ اللہ تعالی کے حبیب کی شان یہ ہے رحمت للعالمین کی، اکیلا آیا، اس اکیلے کو خطبہ سنا رہے ہیں۔ ایک بار نہیں، اس نے کہا مرثانی دوبارہ سناؤ۔ اللہ اللہ، حبیب کریم پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له۔ یہ کیا ہے؟ اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے جامع کلمات سے نوازا۔ 2 منٹ کا خطبہ سنایا، کافر مسلمان ہونے لگا۔ ہمارے ملا کو دیکھو، 4 گھنٹے زور لگا کر اللہ اکبر، بار بار پانی پی پی کر اللہ اکبر، گلا پھاڑ پھاڑ کر، اب دیکھو حال یہ ہوتا ہے، نعرے لگا لگا کر، شور اللہ اکبر لگا کر، پھر بھی اللہ اکبر، پوزیشن یہ ہوتی ہے، کئی گھنٹے بیان ہوتے ہیں۔ مسلمان کسی کا ہونا تو دور کی بات ہے، مسلمانوں پہ کفر کا فتویٰ لگا کر گھر چلا جاتا ہے، پر میرے محبوب کا واز دیکھو، جب آپ نے دوسری مرتبہ مختصر خطبے کا کچھ حصہ سنایا تو حکیم کہنے لگا اے اللہ کے پیارے حبیب، بیعت کرائیں، نوکر بنائیں، کلمہ پڑھائیں۔ ہاتھ بڑھایا، آگے اس حکیم نے، آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سمجھایا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ عقیدہ بنا لو۔ ایھا الناس ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، واباکم واحد، تمہارا والد ایک ہے، ودینکم واحد، تمہارے لیے اللہ نے شریعت و دین کو بھی ایک بنایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جس طرح دین ایک ہے اسی طرح سمجھایا جا رہا ہے۔ ونبیکم واحد لا نبی بعدی، لوگوں اللہ نے نبی بھی ایک بنایا ہے۔ کیسا نبی ہے؟
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا وَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سمجھایا جا رہا ہے، عقیدہ سکھایا جا رہا ہے، رسول بھی اس کی رسالت میں اللہ پر اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم ارواح میں، او میرے رسولو، دنیا میں تمہیں رسالت و نبوت کا تاج پہنا کر میں بھیج دوں، پھر میرا وہ رسول آئے، رحمت للعالمین آئے، دو جہانوں کا سردار آئے، نبیوں کا امام آئے، کائنات کا تاجدار آئے، جس کی شان یہ ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر۔ اللہ تعالی نے ایک دنیا کا سورج بنایا، مائی صاحبہ فرماتی ہے ایک میرا سورج اللہ نے بنایا، ایک میرے شوہر کو بھی سورج بنایا، سراجم منیرہ بنایا۔ دنیا کا سورج دن دن کو روشن کرتا ہے، اللہ نے رحمت للعالمین کو جو ختم نبوت کا سورج بنایا ہے، آپ کی نبوت کا دن بھی روشن ہے، آپ کی نبوت کی رات بھی روشن ہے، آپ کی ایک ایک بات روشن، آپ کی ذات روشن، آپ کی بات روشن، آپ کی صفات روشن، آپ کی عادات روشن۔ آپ کو اللہ نے ایسا بنایا، والذی بعث فی الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اتنی تو وقت ہی نہیں ہے کہ ایک ایک جملے کی تشریح کی جائے، وضاحت کی جائے، قرآن کریم میں سے یا حدیث رسول میں سے حبیب کریم کی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا جائے۔ فرمایا یہ تو وہ خاتم النبیین ہے جس کو اللہ نے ایسا خاتم النبیین بنایا جس کے آنے سے پہلے تم زیر ظہور کلم کلا گمراہ تھے۔ ایسا ہے وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ وَاشْهَدُوا۔ ختم نبوت کا اعلان، شان رحمت للعالمین کا بیان قیامت تک ہو رہا ہے۔ مختلف انداز میں قرآن کو پڑھتا ہے تو پھر بھی آپ کی شان بیان ہوتی ہے۔ اللہ امی جان سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کا شان کیا ہے؟ جواب ملتا ہے کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ قرآن سارا آپ کے خلق کو بیان کرتا ہے، آپ کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اور دنیا میں جینے والوں، زندگی بسر کرنے والوں، آؤ آؤ اپنا عقیدہ بنا لو۔ عقیدہ ختم نبوت ہے تو پھر آدمی کا ایمان ہے، اگر عقیدہ نہیں خاتم النبیین پر تو آدمی کا ایمان ہی سلامت نہیں رہتا۔ یہ تو وہ رسول ہے قیامت تک مؤذن اذان پڑھتے جائیں گے، جہاں یہ دعویٰ، جہاں یہ آوازہ لگائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں ساتھ ہی دعوت دے رہی ہے۔ مؤذن پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اللہ، ایک شہر میں آواز ختم ہوتی ہے، دوسرے شہر میں اذانیں شروع ہوتی ہیں۔ دیکھتے نہیں گوجرانوالا سے آواز ختم ہوئی، لاہور میں اذانیں ہونا شروع ہوئی، لاہور سے ختم پھر ملتان میں اذانیں ہوتی ہیں، ملتان سے ڈیرہ غازی خان میں اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر 3 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے تو پھر کوئٹہ میں اذان ہوتی ہے، تربت مکران میں اذان ہوتی ہے، تہران میں اذان ہوتی ہے، عراق میں اذان ہوتی ہے، شام میں اللہ پر اذانیں ہوتی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں جہاں اللہ تعالی کی توحید کی ربوبیت بیان ہو رہی ہو تو رحمت للعالمین کی ختم نبوت نہ بیان ہو رہی ہو۔
وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ وَاشْهَدُوا. کیسے عقیدہ سمجھایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کریم کے پیارے طریقے کو ہدایت کے آنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے، مسلمانوں کے راستے کی پیروی نہیں کرتا، تو وہ سمجھ لے کہ دوزخ میں اس کو داخل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بری، اللہ اکبر، جو جگہ ہے وہاں اس کو سزا دینی ہے. دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ او دنیا میں جینے والوں دیکھ لو، یہ تو وہ رسول ہے، یہ تو وہ پیغمبر ہے. وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرٍ أُحْسِنَ بُنْيَانُهُ تُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبْنَةٍ فَطَافَ بِهِ النُّظَّارُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ. حبیب کریم نے اپنے پیارے ارشادات گرامی کے پیارے ذخیرہ میں مسئلہ عقیدہ ختم نبوت کو اس طرح بیان سمجھا دیا کہ لوگوں، میری مثال اور عام انبیاء 1,24,000 انبیاء کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک محل کی مثال ہوتی ہے، ایک قصر کی بنگلے کی مثال ہوتی ہے. کس طرح آپ نے مثال بیان فرمائی، فرمایا مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانه ترک منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنیانه. حبیب کریم فرماتے ہیں، رؤوف الرحیم فرماتے ہیں، رحمت للعالمین فرماتے ہیں، دنیا والوں کو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک محل کی مثال ہے. محل بنانے والا، قصر بنانے والا، سکن بنانے والا، کوٹھی بنانے والا، گھر بنانے والا، بنگلہ بنانے والا، عمارت بنانے والا ایک عمارت کو تیار کرتا ہے، پھر اس کو ساری کو تعمیر کرتا ہے، پھر اس کی چنائی ہوتی ہے، پھر پلستر ہوتا ہے، پھر تعمیر ہوتی ہے، ساری تعمیر تکمیل پہ پہنچ جاتی ہے. لیکن ایک اینٹ کا خلا وسط میں درمیان میں چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں میری بھی یہی مثال ہے. اللہ نے محل نبوت کی آخری اینٹ محمد کریم کو بنایا. آپ نے خود فرما دیا کیسی پیاری فضیلت بخشی، کیسی پیاری عظمت بخشی، کیسی پیاری شان بخشی، کیسا پیارا مقام بخشا، کیسا پیارا احترام بخشا. ان لی اسماء انا محمد وانا احمد الى قوله وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. فرمایا میرے نام ہے، ایک نام میرا محمد ہے، ایک نام احمد ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نام میرا عاقب بنایا ہے. وہ عاقب میرا نام اس طرح ہے کہ مجھے اللہ نے آخر میں بھیجا ہے، جس کے بعد عاقب اس کو کہتے ہیں لیس بعدہ نبی. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد نبی نہ آئے، رسول نہ آئے، پیغمبر نہ آئے. اللہ اللہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث یاد کر لو. لعلی انت منی بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. صحیح بخاری مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا او علی تو میرا بھائی تو ہے، اس طرح میرا بھائی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسالت و نبوت کا سلسلہ جاری تھا. میرے بعد یہ ہے الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. آخری باتیں سنیں، بات ختم کرتے ہیں. قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب. اللہ نے تمام انبیاء میں مجھے 6 فضیلتوں سے نوازا ہے. ایک فضیلت اعطیت جوامع الکلم،
جامع کلمات سے نوازا ہے۔ دوسری فضیلت وَنُصِرْتَ بِالرُّعْبِ، اللہ نے روب دیا ہے آپ کو، آپ کی امت کو اللہ نے روب دیا ہے۔ دیکھتے نہیں مشبہ شکل آدمی ہو، وضع قطع سنت کے مطابق ہو، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ چلا جائے تو بڑے بڑے کمانڈو سے ڈرتے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ جا کر چیک کریں، کوئی کہتا ہے آپ چیک کرو، اور وہ بیچارہ اللہ سے ڈرنے والا جا رہا ہے، اور جب چیک کیا جاتا ہے ایک جیب میں سے قرآن کریم نکلتا ہے اور دوسری سے مسواک، کہتے یار تو کوئی بات نہیں۔ لوگ ویسے گھبرا رہے تھے۔ لوگوں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، آپ کے سچے امتی کا کتنی روب ہے، اور جو آپ کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے تو رسمی فصلی امتی، لیکن اس کی پوزیشن یہ ہے بجلی عام چلی جاتی ہے، چھوٹا بچہ گھر میں بیدار ہوتا ہے، ماں کی تلاش میں آیا اور باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، باپ کے چہرے پہ سنت نہیں ہے، وہ کہتا ہے امی، ابو اٹھ کر کہتے ہیں بیٹا میں امی نہیں ہوں، میں ابو۔ اب بچہ زبان حال سے کہتا ہے بابا چہرہ تو آپ نے بھی امی جیسا بنا لیا۔ وَنُصِرْتَ بِالرُّعْبِ، سنت میں کتنی روب ہے، آپ کی امت میں کتنی روب ہے۔ میں صدقے داڑھی داڑھی سجدی، سینہ خزینہ کجدی، میں صدقے داڑھی سجدی، ہلے تسینے وجدی، جپیاں تو نہیں رجدی، میں صدقے داڑھی سجدی۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، پھر اللہ نے آپ کو فضیلت یہ بخشی کہ آپ کو، آپ کی امت کو اللہ نے مال غنیمت سے نوازا ہے، وہ بھی جائز قرار دیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پہلے جتنے آئے سب کے لیے مخصوص عبادت کی جگہ تھی، ان کو مساجد بھی دی، بیت اللہ بھی دیا، کعبۃ اللہ سے بھی نوازا، مسجد نبوی بھی دی، پھر بھی اللہ تعالی نے اجازت دے دی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ساری زمین میں دو جگہ ایسی ہے جہاں نجاست ہو یا قبرستان ہو، ان دو جگہ کے علاوہ باقی ساری زمین کو اللہ نے نماز کی جگہ بنا دیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پھر آخر میں سمجھایا کہ لوگوں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے ایسی رسالت دی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پھر اللہ نے ایسی نبوت و رسالت دی ہے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے، اسی لیے قرآن میں سمجھایا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح پانے والے، ہدایت والے کون ہیں؟ اللہ کی طرف سے جن کو ہدایت ملی ہے، اللہ کی طرف سے جن کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ ملے گئے، وہ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان لائے کون ہیں؟ بما انزل الیک، جو کر محمد کریم پر جو کچھ نازل ہوا، وما انزل من قبلک، یا آپ سے پہلے تورات و انجیل صحیفے پہلے نازل ہوئے ان پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، فلاح پانے والے، ہدایت والے وہ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد صرف آخرت ہے، نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی
ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر صحیح معنوں میں استقامت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نواز دے. اللہ کریم جن بھائیوں نے اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر سے نواز دے. سب کے نیک ارادے، نیک مرادیں پوری فرما. اللہ ہمارے دیش پاکستان کی خیر فرما. پاکستان کی تمام ضروریات اور پریشانیوں کو اللہ حل فرما دے. اللہ راشن آسان کر دے، بجلی آسان کر دے. یا اللہ ڈیزل پٹرول ضروریات زندگی آسان کر دے. یا اللہ ہر قسم کے فسادات سے محفوظ فرما، مہنگائی کے عذاب سے محفوظ فرما، گرمی کے عذاب سے محفوظ فرما، اختلافات اور فساد سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.